بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ صاحب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ ہمارے ایمان کا باعث ہوگا۔ تو یہ اس کی تعارفی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے بعد آپ لوگ جان جائیں گے کہ ہمارا موضوع بحث جو ہے، ہماری اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کیا ہے، کب ظہور پذیر ہوگی اور یہ ہے کیا، اس پہ ایمان جو ہے وہ لانا کیوں ضروری ہے۔ یہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے، انشاءاللہ مختصر دیکھیں گے۔ عرض یہ ہے کہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہی سمجھتا ہے کہ کائنات بہت چھوٹی سی ہے، اس میں کہیں روشنی موجود نہیں اور کہ یہ کائنات میں تنہا ہے، لیکن جب باہر آتا ہے تو بے شمار انسان، پرندے، حیوان اور درخت نظر آتے ہیں، نیز ایک ایسی دنیا جو زمین سے آسمان تک اور افق سے افق تک پھیلی ہوئی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ زندگی ایک قدم اور آگے بڑھ کر ایک ایسی دنیا میں پہنچ جائے جس کی بے کرام وسطوں کے سامنے یہ دنیا رحم مادر کی حیثیت رکھتی ہو؟ تمام فلسفوں اور مذہبوں کی بنیاد اگر ہم دیکھیں تو اس چیز پر ڈالی گئی کہ حیات میں تسلسل ہے، انسان پیدا تو ہوتا ہے لیکن مرتا نہیں۔ جب یہ جسم خاکی بیکار ہو جاتا ہے تو حیات جسم لطیف میں منتقل ہو جاتی ہے اور اعمال کے مطابق مقام حاصل کرتی ہے۔ تسلسل حیات اور مکافات عمل کا عقیدہ نسل انسانی کا بہت بڑا سہارا ہے۔ ہم اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں، ناکامیاں اور رسوائیاں اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ اگلی زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آج اس عقیدہ کو ہم کسی طرح ختم کر دیں تو ہر طرف قنوطیت چھا جائے گی، ہر طرف شدت اضطراب میں کروڑوں نفوس خودکشی کر لیں گے، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں اور بول ہوس حسن کو اشک لے جائیں گے، امن عالم برباد ہو جائے گا اور تمام اخلاقی اور روحانی اقدار کا جنازہ نکل جائے گا۔ ہم نے سنا ہوگا کہ دنیا کا فلسفی اعظم یعنی سقراط اونٹ کے بالوں کا کرتا پہنتا تھا، باسی ٹکڑے کھاتا اور ایک ٹوٹے ہوئے مٹکے میں رہتا تھا۔ یہ بھی سنا اور پڑھا ہوگا ایک بلند مقصد کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام نے سلیب قبول کر لی تھی اور میرے آقا و مولا حضرت حسین علیہ السلام نے اپنا سارا خاندان کربلا کے میدان میں کٹوا دیا تھا۔ اور یہی بھی کہ سردار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات ایک اونٹنی، ایک گھوڑا، کھدر کا ایک جوڑا اور بان کی ایک چارپائی تھی۔ 7 دن بھوکے رہتے تھے، بس سے رحلت تک چین کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوا، رات کو عبادت، دن کو سیاسی و تبلیغی و انتظامی و مصروفیات، سال میں 2-3 دن جنگوں کی تیاری اور استغنا و بے نوائی کا یہ عالم کہ اپنی انتقال سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، عائشہ میری بالین کے نیچے 2 دینار رکھے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں دے ڈالو، مبادہ کہ رب محمد محبت سے بدگماں ہو کے ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دانیان راز فطرت، ان ہادیان نسل انسانی اور عظیم مقتدیان کائنات نے یہ رویہ کیوں اختیار فرمایا؟ کیا انہیں حسین محلات، دلنواز جنتیں اور آسودگیہ حیات سے خدا واسطے کا بہر تھا؟ کیا وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ وہ اس زندگی کی دل فریبیوں میں الجھ کر اپنی حقیقی منزل سے غافل نہیں ہونا چاہتے تھے، اور انہیں یہ یقین تھا کہ یہاں اللہ کی راہ میں اٹھائی ہوئی ہر مصیبت وہاں جنت میں بدل جائے گی۔ اس دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ سے لاکھوں میل دور اور نشہ و دولت میں چور ہیں، اقدار عالیہ سے غافل پڑے ہیں، جزا و سزا کے منکر مصاب انسان سے بے خبر، بدمست، مغرور و متکبر ہیں۔ اگر موت کو انجام حیات سمجھا جائے تو قدرتاً سوال پیدا ہوگا
کہ ان بدمستوں میں کیا خوبی تھی کہ اللہ نے انہیں اتنا نوازا، اور جناب مسیح و خلیل نے کیا قصور کیا تھا کہ انہیں جگر دو مصائب کا ہدف بنایا۔ اس سوال کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ دنیائیں دو ہیں، یہ دنیا جس کی بقا یک شرر بیش نہیں، اور وہ دنیا جس کا کوئی قرار نہیں۔ کوئی دانشمند چند روز عیش کے لیے کروڑ سال کی زندگی کو تباہ نہیں کر سکتا، اور دانایان راز فطرت نے ہمیشہ یہی کیا کہ اس زندگی کے مفاد کو مقدم رکھا۔ اس سائنسدان سے جو علت کو معلول سے اور اسباب کو نتائج سے اور ایکشن کو ری ایکشن سے الگ فرضی نہیں کر سکتا، ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے دفاع وطن، قیام صداقت اور بقائے انسان کے لیے ظالم و سنگ دل حکمرانوں، ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جہاد کیا، گھر بار لٹایا، سینوں میں برچھیاں کھائیں اور صحراؤں میں تڑپ تڑپ کر جان دی، ان کا صلہ کہاں ہے؟ جس ہلاکو خان نے صرف بغداد میں 18 لاکھ نفوس کو قتل کیا، ہمارے اسلام کی 2 کروڑ کتابیں دجلہ میں پھینک دی، اسے کیا سزا ملی؟ خود اپنے ہاں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بے نوا بے سفارش لوگ ہر مقابلے میں ناکام رہ جاتے ہیں، اور نااہل سفارشی اونچی کرسیوں پر جا بیٹھتے ہیں۔ کیا ان تمام ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے اس زندگی کا خاتمہ اور ایک نئی زندگی کا وجود ضروری نہیں؟ فلسفے کو چھوڑیے اور روح کی بات سنیے۔ روح کی گہرائیوں سے دما دم یہ سزا اٹھ رہی ہے کہ میں لازوال ہوں، ابدی و سرمدی ہوں، زمان و مکان میرا قیام عارضی ہے، اور میرا اصلی مسکن دنیا ایسر ہے۔ یہ وہ صدا ہے جس کی تائید 1 کروڑ مساجد، 60 لاکھ گرجوں اور لاتا مندروں سے ہو رہی ہے، چاہے جس مقام سے ہو رہی ہو یا جس عقیدے سے ہو رہی ہو ضرور رہی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی تصدیق 1.25 لاکھ انبیاء نے کی، اور جس پر آج کم از کم 2.5 ارب انسان ایمان رکھتے ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور اپنی ذات پر کامل ایمان نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے نبی کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔